اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فنائیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ حضور پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ کو فنائیت کا درجہ حاصل ہو گیا اور دوئی ختم ہو گئی۔ دوئی ختم ہو گئی، مقام رضا پر آپ آ گئے، مقصود حاصل ہو گیا، اپنی مرضی ختم ہو گئی، اب محبوب کی مرضی پر چلنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں کی اطاعت کو علیحدہ علیحدہ جاننا بھی گناہ، دونوں کی اطاعت ایک ہی ہے۔ اللہ کی بات نبی کی اطاعت، نبی کی بات اللہ کی اطاعت، فرق مٹ جاتا ہے جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ پر غور و فکر کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود محبوب رکھتا ہے اپنے محبوب کو کہ آپ ارحم الراحمین ہیں تو اسے رحمت للعالمین بنایا ہوا ہے۔ تو حضور پر وحی نازل ہوئی تو آپ کو فنائیت کا درجہ حاصل ہو گیا اور دوئی ختم ہو گئی۔ ایسی حالت میں ذات باری کی تجلی اوصاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں ذات باری کی تجلی اوصاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان پر یوحا الیہ، ان پر وحی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی ہوتی ہے، ذات باری کی تجلی اوصاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب آپ بشر ہیں مگر وہ بشر جن جیسا بشر کوئی نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایکم مثلکم، تم میں سے میری مثال کون ہے، میرے جیسا کون ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی میری مثال نہیں ہے۔ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ 7 سمندر ہوں تو 7 سمندر میں سے ایک قطرہ لیا جائے تو نبی کا علم جو ہے اس ایک قطرے کے برابر نہیں ہے، مگر 7 سمندر ہوں اور حضور کے علم کا ایک قطرہ لیا جائے تو ساری عوام کا علم ان جیسا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں فرق رکھتی ہیں۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ کی تجلی اس صاف بشریت کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر تو عصب ختم۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے اللہ نے میرا شیطان مسلمان کر دیا۔ اب اس حدیث سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کا بیان کرنا کہ میری مثل کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرا شیطان بھی مسلمان کر دیا۔ ہمارا شیطان مسلمان نہیں، ہمارا شیطان مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو خیالات دیے جاتے ہیں ان خیالات میں حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب، انانیت سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ پرسنٹیج کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، رہتی ضرور ہے، مکمل ختم نہیں ہوتی، رہتی ضرور ہے، مکمل ختم نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وحی الہی نے فنائیت پیدا کر دی تھی۔ حضور پر وحی ہوئی تو آپ فنا ہوئے، فنائیت پیدا ہوئی، اور حضور کی اس وحی نے جب صحابہ کرام پر اثر کیا تو ان کا بھی یہی حال ہوا کہ ان میں بھی فنائیت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا مشاہدہ حق اور اشغال بالعمل حفظ قرآن کا موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ رہتا اور اشغال بالعمل، عمل کو میں مصروف رہتے، اس لیے زیادہ تر وہ قرآن حفظ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے اس اسرار اور گہرے معنی کو سمجھتے ہوئے الفاظ کو یاد کر لینا بہت ہی بڑے انسان کا کام۔ قرآن کے اسرار
اور گہرے معنی کو سمجھتے ہوئے الفاظ کو یاد کر لینا بہت ہی بڑے انسان کا کام ہے۔ صحابہ کرام کو مشاہدہ حق سے جو مستی حاصل تھی اس کے ہوتے ہوئے حفظ قرآن کے آداب کا پابند ہو جانا ہر انسان سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آئیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یا کسی کو بھیجا اور کہا کہ مجھے باغ فتح عطا کر دیا جائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کا نبی نے حکم نہیں دیا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ میرا مال جو ہے اس کا وارث کوئی نہیں ہوگا۔ آپ فنائیت کے درجے پر تھے، نبی کی فنائیت کے درجے پر تھے، محبت کے درجے پر تھے۔ بیٹی آئی ہے، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود سسر ہیں، سرکار کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ان کے پاس ہے اور حضور کی بیٹی ان کے پاس آئے، لیکن بات دین کی ہو تو پھر بیٹی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں، ورنہ وہ جنت کی سردار ہے۔ یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی نے حکم نہیں دیا، اس لیے یہ مال وہیں پر لگے گا جہاں پر نبی لگاتے تھے۔ جتنا مرضی رولا ڈالیں اہل تشیع حضرات، لیکن اصل تو یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں لے کر نہیں گئے، مال وہیں پر لگا جہاں پر حضور لگاتے تھے۔ اس لیے کہا کہ صحابہ کرام کو مشاہدہ حق سے جو مستی حاصل تھی اس کے ہوتے ہوئے حفظ قرآن کے آداب کا پابند ہو جانا ہر انسان سے ممکن نہیں ہے۔ میں آگے بھی بیان کیا تھا کہ جب کیا کہتے ہیں قرآن پاک اترتا ہے، فرض کریں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پڑھ لیا، لیکن میرے نزدیک جب الحمدللہ رب العالمین حضور پر اترا یہ قرآن، تو حضور نے دیکھ لیا کہ رب العالمین کی حمد کون کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، کہیں پر بھی کر رہا ہے، نبی کو معلوم ہو گیا، ساری چیزیں سامنے آتی چلی گئی کہ حمد کیسے ہو رہی ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا بھی دیتے تھے کہ ایک صحابی جو تھے وہ سورۃ کاف پڑھ رہے تھے، جب سورۃ کاف پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں، اس وقت فرشتے نے ان کو نور کا ایک لگ رہا تھا گولا سا، وہ ان کے اوپر آ گیا، گوڑا بھدکنا شروع ہو گیا، قرات چھوڑ دی، گوڑا ٹھیک ہو گیا، پھر پڑھنی شروع کی، پھر وہ گولا پاس آیا، گوڑا بھدکنا شروع ہو گیا، انہوں نے چھوڑ دی۔ صبح حضور کے پاس گئے اور عرض کی کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، اب میں وہ سکینت تھی جو تم پر نازل ہوئی، وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے۔ حضور کو مشاہدہ ہو جاتا تھا، اس لیے الحمدللہ رب العالمین جب حضور پر نازل ہوئی تو کیا ہوا، جو کیسے بھی تعریف کر رہا تھا حضور کو اس کا علم ہو گیا۔ تو اس لیے کہا گیا مشاہدہ حق کی مستی استغنا پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی، مشاہدہ حق کی مستی استغنا بندے کو غنی کر دیتی، ہر فکر سے آزاد کر دیتی۔ اس کے ہوتے ہوئے نیاز مندی کی نگہداشت دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ جب مشاہدہ حق ہو رہا ہو نا، اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ مستی اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتی، وہ تکلیف اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتی، وہ اسرار اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے اپنی ذات میں ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے بندے کو یاد رکھنا بھی لازم نہیں ہوتا، وہ یاد بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں پر کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے نیاز مندی کی نگہداشت دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع سجود اور جو تم جس طرح نماز پڑھ رہے ہو، خشوع خضوع، کوئی بھی چیز مجھ سے دور نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پڑھ کیا رہے؟ نماز۔ اور خود ہی فرمایا گیا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ حضور قلب کے بغیر دل حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کہ حضور کا دل نماز میں بھی ہے اور سب کی نگہداشت میں بھی، سب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور نماز میں بھی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نیاز مندی کی نگہداشت دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے۔
مقام حیرت میں پہنچ کر امتیاز باقی رکھنا ناممکن ہے، فرق نہیں رہتا۔ تحیر محمود کے مقام پر عبد و معبود کا فرق قائم رکھنا یہ صرف صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا نے اگر اجتہاد کیا اور اللہ کریم نے ان کو کچھ فرمایا تو ان کا یہ اجتہاد کرنا بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، لیکن اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ لوگ انہیں رب نہ سمجھنا شروع کر، الہ نہ سمجھنا شروع کر۔ تو تحیر محمود کے مقام پر عبد و معبود کا فرق قائم رکھنا یہ صرف صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے۔ قرآن کے معانی اور اسرار و حکم کو جانے بغیر الفاظ کو رٹ لینا اور ان سے ہی شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھے کو لاٹھی سے عشق ہوتا ہے، لاٹھی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے جو الفاظ یاد کر لیتے ہیں حافظ قرآن بن گئے، مطلب کک نہیں پتہ، وہ ایسے ہی جیسے اندھے نے ہاتھ میں لاٹھی رے رکھی۔ اگر ایک آیت سمجھ کر پڑھی جائے اور پورا قرآن دیکھ کر پڑھا جائے تو جو سمجھ کر ایک آیت پڑھی گئی ہے وہ پورے قرآن سے بہتر۔ تو اس لیے کہ قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے اس میں سمجھ گیا ہے کہ یہ کہاں سے نازل ہوئی، کیا صورتحال تھی، میرے لیے حکم کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے عمل کرنا کیسے ہے، وہ سارے کا سارا اسی میں۔ تو قرآن کے معانی اور اسرار و حکم کو جانے بغیر الفاظ کو رٹ لینا اور ان ہی سے عشق کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھے کو لاٹھی سے عشق ہوتا ہے۔ ایسے حافظ قرآن کی مثال اس صندوق کی سی ہے جس میں قرآن محفوظ کر دیا جائے، کٹیا نہیں گیا، محفوظ کر دیا گیا، لیکن وہ قرآن کو رٹا لگایا ہوا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی مثال اب کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایک ذکر کرنے والا جب زمین پر ذکر کرے تو ذاکر، زمین بھی ذاکر، اور ایک ذکر کرنے والا نہیں ہے، زمین پر ہے تو کیا ہے؟ مردہ۔ دل میں قرآن ہے، عمل نہیں ہے، مردہ۔ علم ہے، قرآن نہیں ہے، عمل ہے تو کیا ہے؟ زندہ۔ تو ایسے حافظ قرآن کی مثال اس صندوق کی سی ہے جس میں قرآن محفوظ کر دیا جائے، نہ صندوق کو اس کے اسرار و معانی کا علم ہے اور نہ ہی اس حافظ قرآن کو۔ کہنے والے نے کہا کہ جو لوگ قرآن کے اسرار اور معانی سے بے بہرہ ہیں وہ صرف الفاظ رٹتے ہیں، وہ آیتوں کے پر شدہ صندوق ہیں، لیکن جو لوگ محض قرآن کے لفظوں کے حافظ ہیں وہ بھی ان سے بہتر ہیں جو الفاظ سے بھی محروم۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ لوگ جن کے سینے قرآن کے الفاظ سے بھی خالی ہیں ان لوگوں سے بہتر ہے جن کے سینے خیالات فاسدہ اور باطل عقائد سے بھرے ہوئے، کچھ نہ کچھ سٹیجاں نے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک بندے کو نماز نہیں آتی لیکن نماز کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، بہتر ہے۔ ایک بندہ نماز آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے مسائل بھی جانتا ہے، بہتر ہے۔ نماز کے مسائل بھی جانتا ہے، نماز بھی آتی ہے اور دل بھی نماز میں لگاتا ہے، بہتر ہے۔ نماز بھی آتی ہے، مسائل بھی آتے ہیں اور دل بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ اللہ سے نہیں ٹوٹتا، بہتر ہے۔ اس لیے ہر جگہ پر بہتری اسی صورت میں آتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کے سینے قرآن کے الفاظ سے بھی خالی ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے سینے خیالات فاسدہ اور باطل عقائد سے بھرے ہوئے ہیں۔ غرض کہ جو لوگ واصل بحق ہیں ان کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ جو واصل بحق ہیں، اللہ کے ساتھ وصل میں ہیں، محبوب کے درجے پر ہیں، ان کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مقصود حاصل ہو جائے تو اس کا عطا پتہ معلوم کرنا لغو بات ہے۔ مقصود مل جائے تو پھر رابطہ لبنا، تو جب مقصود مل گیا بات تھا۔ اسے مقصود ملنے کے بعد عطا پتہ معلوم کرنا لغو بات ہے۔ جو شخص بالا خانے پر پہنچ گیا اس کے لیے سیڑھی کو تلاش کرنا بیکار ہے۔ وہ تو پہنچ گیا کہ تھلے جانا ہے، اب جا کے آگے نکل جا۔ اب واصل بحق اگر اللہ سے قرب کے وسائل اور ذرائع کا ذکر کرے تو دوسروں کی تعلیم کے لیے کرے۔ جب محبوب تک رسائی ہو جائے تو قاصد اور نامہ و پیغام کی جستجو بیکار بات ہے۔ ٹھیک ہے جی؟
موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے مختصر سے سمجھا دی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا